میرے دوستو، پچھلی ویڈیو میں ہم نے سورۃ الفاتحہ کی پہلی 3 آیات یعنی الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم اور مالک یوم الدین کا بہت گہرا اور روحانی جائزہ لیا تھا۔ آپ سب کے کمنٹس، پیار اور محبت نے مجھے بے حد متاثر کیا اور بہت سے لوگوں نے پوچھا کہ آگے کیا ہے، ہمیں اگلے حصے میں کیا سمجھایا جائے گا۔ تو آج میں آپ کے لیے وہ پارٹ 2 لے کر آئی ہوں جو آپ کی محبت اور درخواستوں کا نتیجہ ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم سورۃ الفاتحہ کی اگلی آیات کے گہرے راز جانیں گے۔ یہ وہ آیات ہے جو ہمارے ایمان کا مرکز ہے اور جو ہماری زندگی کے سب سے بڑے سوالات کے جوابات دیتی ہے۔ وہ آیات ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین اور اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ 2 جملے چھوٹے لگ سکتے ہیں لیکن ان کی گہرائی ایسی ہے کہ اگر ہم ان کے مطلب کو سمجھ کر اپنے دل میں اترائیں تو ہماری زندگی کا نقشہ بدل جائے گا۔ جی ہاں، ایاک نعبد و ایاک نستعین بندگی اور توکل کا گہرا راز ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بندے کو وہ سبق دیا ہے جو سب سے بڑا ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہاں ایاکا کا مطلب ہے صرف اور صرف تیرے سوا، کسی اور کو نہیں۔ یہ لفظ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہماری زندگی میں اللہ کے سوا کسی چیز کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ ہمیں اپنی ہر خواہش، ہر عمل، ہر دعا اور ہر امید کو صرف اللہ سے جوڑنا ہے۔ یہاں عبادت کا مطلب ہے صرف ظاہری عبادات جیسے نماز یا روزہ نہیں، بلکہ زندگی کی ہر سانس میں اللہ کی رضا کو مقدم رکھنا، آگے رکھنا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نعبد یعنی عبادت کرتے ہیں ہم، تو یہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ ہوتا ہے کہ ہم خود کو اللہ کے تابع کر دیتے ہیں، ہر طرح کی غلامی سے آزاد ہو کر صرف اللہ کے بندے ہیں۔ اور جب ہم کہتے ہیں نستعین یعنی مدد مانگتے ہیں، تو یہ دعا کا اصل مفہوم ہے۔ ہم اپنی کمزوری، اپنی ناچاقی، اپنی بے بسی کو قبول کرتے ہیں اور اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ دعا ہمیں سکھاتی ہے کہ اپنی طاقت، اپنی عقل، اپنی حالت پر غرور نہ کرے، بلکہ ہمیشہ اللہ کی مدد کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ یہ آیت بندے کو اس مقام پر لے جاتی ہے جہاں وہ دنیاوی ہر چیز سے آزاد ہو جاتا ہے، جہاں نہ دولت کا فخر رہتا ہے، نہ شہرت کا، نہ غرور کا، نہ دوسروں کی تعریف یا تنقید کا خوف رہتا ہے۔ وہ صرف اور صرف اللہ کے سامنے جھکتا ہے، اپنے رب کی بندگی کرتا ہے اور صرف اسی سے مدد مانگتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان کی زندگی کا اصل سکون ملتا ہے۔ سوچیں، جب ہم واقعی دل سے کہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو یہ جملے ہمارے اندر کیسے طاقت، حوصلہ اور اعتماد پیدا کرتے ہیں۔ یہ ہمیں زندگی کے ہر طوفان کا مقابلہ کرنے کی ہمت دیتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا مددگار وہ ہے جو کبھی نہیں تھکتا، کبھی نہیں سوتا اور ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے۔ میرے دوستو، اب آتی ہے ہماری سب سے بڑی ضرورت کی دعا، اہدنا الصراط المستقیم یعنی ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ یہ دعا صرف ایک فقرہ نہیں بلکہ ایک مکمل زندگی گزارنے کا اصول ہے۔ دنیا میں راستے بہت ہیں لیکن ہر راستہ کامیابی اور سکون کی طرف نہیں لے جاتا۔ یہ دعا ہمیں اللہ سے رہنمائی مانگنے کی ترغیب دیتی ہے تاکہ ہم وہ راہ اپنائیں جو ہمیں اللہ کے قریب لے جائے، جو ہمیں گمراہی سے بچائے اور جس پر چل کر ہم اپنی دنیا اور آخرت سنوار سکیں۔ یہاں الصراط المستقیم کا مطلب ہے ایک ایسا راستہ جو سیدھا، صاف اور بلا رکاوٹ ہو۔ یہ راستہ وہ ہے جس پر انبیاء کرام، صالحین اور اللہ کے ولی چلتے رہے ہیں۔ یہ وہ راہ ہے جو نہ صرف ظاہری زندگی کو سنوارتی ہے بلکہ ہمارے دلوں کو بھی سکون بخشتی ہے۔ سیدھا راستہ آسان نہیں ہوتا، یہ راستہ صبر، استقامت، قربانی اور اللہ کی فرما برداری کا متقاضی ہے۔ جب ہم اس دعا کو دل سے مانگتے ہیں تو ہم اپنے رب سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں وہ راہ دکھا جو ہماری زندگی کو بگاڑنے والی غلطیوں سے بچائے، جو ہمیں فتنوں اور آزمائشوں میں گم نہ ہونے دے۔ یہ دعا ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہم تنہا نہیں، ہمارے رب ہمارے رہنما ہیں۔ اگر ہم روزانہ یہ آیات دل سے پڑھیں اور سمجھیں تو ہماری زندگی میں تبدیلی آنا ناگزیر ہے۔ میرے دوستو،
इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन हमें बताती है कि हम जिंदगी के हर अमल में अल्लाह की रजामंदी हमारी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। ये बताती है कि सिर्फ अल्लाह ही हमारा रब और मददगार है। जब हम अपनी तमाम तवानाइयाँ और ख्वाहिशात अल्लाह की बंदगी में लगा देते हैं और हर मुश्किल वक्त में उसी से मदद तलब करते हैं तो हमारी ज़िंदगी में कामयाबी, सुकून और इत्मीनान आता है। और इहदिना सिरातल मुस्तकीम हमें रोज़ाना की ज़िंदगी में रहनुमाई तलब करने की तरगीब देती है। ये दुआ हमें बताती है कि हमें अपनी अक्ल, ख्वाहिशात और दुनियावी फ़रेबों के बजाय अल्लाह की हिदायत को तरजीह देनी चाहिए। जब हम अल्लाह से सीधा रास्ता मांगते हैं तो वो हमें ऐसे फ़ैसले करने की तौफीक देता है जो हमारी दुनिया और आखिरत दोनों के लिए फ़ायदेमंद हो। मेरे दोस्तों, अब मैं बताऊँगी कि ये दुआ क्यों ज़रूरी है। इहदिना सिरातल मुस्तकीम। तो सुन लीजिए, हम सब की ज़िंदगी में ऐसे लम्हे आते हैं जब हमें पता नहीं चलता कि आगे क्या करें। हम उलझ जाते हैं, हमारे इरादे कमज़ोर पड़ जाते हैं और रास्ता भटकने लगता है। ऐसे वक्त में ये दुआ हमें सुकून देती है कि हम अल्लाह से मदद मांगें, रहनुमाई हासिल करें और अपनी ज़िंदगी का सफ़र उसी की मर्ज़ी के मुताबिक जारी रखें। अब आगे है सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिस पर अल्लाह ने इनाम किया। मेरे दोस्तों, ये आयत हमें इस बात की याद दहानी कराती है कि हमें उन लोगों के नक्शे कदम पर चलना है जिन्हें अल्लाह ने अपनी रहमत, हिदायत और नेमतों से नवाजा है। ये लोग वो हैं जो अल्लाह की इबादत में इखलास रखते थे, जो हक़ की राह पर साबित कदम थे और जिन्होंने अपनी ज़िंदगी अल्लाह के हुजूर कुर्बान कर दी। हमारी दुआ है कि अल्लाह हमें भी उनकी सफ़ में शामिल करे ताकि हम भी दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकें। अब चलिए आते हैं अगली आयतों की तरफ। आखिरी आयत है गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, गज़ब और गुमराही से बचाओ। ये आखिरी अल्फाज हमें ख़बरदार करते हैं कि हम अल्लाह के गज़ब और गुमराही की राहों से बचें। ये दुआ हमें सिखाती है कि हमें अपने दिल को साफ रखना है, अल्लाह की नाराज़गी से बचना है और हमेशा सीधी राह पर कायम रहना है। तो दोस्तों, आज के इस हिस्से में हमने सूरतुल फातिहा की वो आयात पढ़ी जिन्होंने हमारे ईमान की बुनियाद रखी। हमने जाना कि बंदगी सिर्फ ज़ाहिरी इबादत नहीं बल्कि दिल की मुकम्मल तस्लीम और अल्लाह की मदद पर मुकम्मल भरोसा है। हमने समझा कि सीधा रास्ता वो है जिसे अल्लाह ने अपने नेक बंदों के लिए मुंतखब किया है और हमें भी उसी राह पर चलना है। ये आयत हमें ज़िंदगी की हर गंभीर सूरत हाल में हिम्मत, रहनुमाई और सुकून देती है। अगर हम इन तीन आयत को मेरे दोस्तों, अगर हम इन आयत को दिल से समझें, दिल से पढ़ें और अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं तो हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी। दोस्तों, ये थी हमारी आज की मुकम्मल वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इसका हर लफ्ज़ समझ आया होगा और आपके दिल में रोशनी आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो बराहे करम उसे लाइक और शेयर करें उन लोगों के साथ जो इस वक्त मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, जिन्हें ये बात सुनकर सुकून और हिम्मत मिले। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसे और रूहानी मौज़ूआत की वीडियोस मिलती रहे। नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको आज की वीडियो से क्या नया सीखने को मिला। और अगर आप किसी ख़ास मौजू पर मज़ीद तफसील चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें, मैं आपके लिए वीडियोस लेकर आऊँगी इंशाअल्लाह। अल्लाह आप सबको अपनी रहमतों से नवाजे, आपके दिलों को नरम करे और आपकी ज़िंदगी को सुकून से भर दे।